امیر بلاج ٹیپو، اس کا تیفی بٹ کے ساتھ کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا سوائے اس کے کہ درینہ دشمنی اس کے دادا اور اس کے والد کے دور سے اس کے ساتھ چلتی آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ امیر بلاج ٹیپو اور تیفی کے اور گوگی بٹ کے درمیان کیا چل رہا تھا؟ اتنی زیادہ دشمنی اور اس حد تک کسی کے لیے جانا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ امیر بلاج ٹیپو اپنے آباء و اجداد کی دشمنی کو لے کر آگے چل رہا تھا۔ کچھ سال پہلے ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ امیر بلاج ٹیپو اپنے چند دوستوں کے ساتھ، چند ساتھیوں کے ساتھ گوال منڈی کے علاقے جہاں پر اس وقت گوگی بٹ کی رہائش تھی اس کے قریب ہوائی فائرنگ کرتا ہے اور کافی شدت کے ساتھ فائرنگ ہوتی ہے۔ پھر اس سے پہلے یا اس کے بعد نصیر آباد کے علاقے میں بھی جہاں پر تیفی بٹ کی رہائش ہے وہاں پر بھی رہائش سے تھوڑی دور ہی وہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے۔ یہ دونوں واقعات فائرنگ کے ایک رات میں پیش آتے ہیں اور دونوں کی جانب سے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے گھر کے قریب فائرنگ کرنے والا کون شخص ہو سکتا ہے یا کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں چلتا، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ نامعلوم افراد کے خلاف جب یہ مقدمہ درج کروایا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آتی ہے جس میں گاڑی میں کچھ لوگ سوار ہوتے ہیں اور یہ فائرنگ کا واقعہ کرتے ہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد جہاں پر یہ قتل کی واردات ہوتی ہے، سابق ڈی ایس پی اکبر اقبال بلا جس کی بیٹے کی شادی ہوتی ہے جہاں پر میر بلاج جو ہے وہ شرکت کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر یہ قتل کی واردات ہوتی ہے، اسی کا بیٹا جب یہ فائرنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بھی بلاج ٹیپو کے ساتھ ہوتا ہے۔ بلاج ٹیپو کے بارے میں تو کوئی پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس وقت ٹیپو ٹرکاں والا کا بیٹا میر بلاج اور تیفی بٹ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ ٹیلی فون پر ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ہیں اور ٹیپو جو ہے وہ کئی مرتبہ تیفی بٹ کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کو ان کے گھر میں بھیجے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ معاملہ صلح تک چل رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک سے یہ واقعہ فائرنگ کا جب سامنے آتا ہے تو فائرنگ کے نتیجے میں ٹیپو ٹرکاں والا کا بیٹا بلاج ٹیپو ہونے کا اعتراف تو نہیں کرتا لیکن انکشاف ہوتا ہے۔ وہ انکشاف کرتا کون ہے؟ وہ سابق ڈی ایس پی کا بیٹا ایک سابق پولیس آفیسر کے ساتھ تیفی بٹ کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے بتاتا ہے کہ یہ فائرنگ کرنے والی جو واردات ہے ٹیپو کے بیٹے کے ساتھ، امیر بلاج کے بیٹے کے ساتھ اس نے کی تھی، اور یہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ ہمیں اس وقت پتہ نہیں چلا، ہم کسی قسم کا ہم نے نشہ کیا ہوا تھا یا کچھ ایسا معاملہ تھا۔ تو وہ تمام چیزیں تیفی بٹ کے آگے اعتراف کر لیتا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر اور گوگی بٹ کے گھر کے باہر یہ تمام فائرنگ جو ہے وہ بلاج ٹیپو کے ساتھ وہ کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر تیفی بٹ کہتا ہے کہ اگر یہ معاملہ ایسے ہی ہے تو پولیس کے پاس جا کے اس کا اعتراف کرو۔ اس وقت کے سی سی پی او لاہور امین وینس ہوتے ہیں، وہ سابق ڈی ایس پی کا بیٹا جو اس فائرنگ کے معاملے میں شریک ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، وہ سی سی پی او کے پاس چلا جاتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ بلاج ٹیپو کے ساتھ فائرنگ کرنے والا ملزم یا وہ شخص میں ہوں۔ پولیس جو ہے وہ اس نامعلوم ایف آئی آر میں ٹیپو کے بیٹے بلاج کو نامزد کر دیتی ہے، نامزد ہو جاتے ہیں۔ پھر انہیں گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے، گرفتار کر کے انہیں جیل بھی بھجوایا جاتا ہے۔ لیکن جو صلح کی بات چل رہی ہوتی ہے، جو صلح کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، وہ وہیں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے، وہ وہیں پہ رک جاتا ہے۔ پھر دونوں طرف سے خاموشی ہو جاتی ہے اور خاموشی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جو آگے جا کے ثابت بھی ہوئی کہ خاموش رہنا اور خاموشی کا جو ماحول تھا وہ ایک بڑے طوفان کی نشانی تھا۔ اس معاملے کو بلاج ٹیپو جو ہے وہ اسی دوران اپنی دیگر دشمنوں کے ساتھ یا دیگر وہ لوگ جن کے ساتھ اس کا اختلاف ہوتا ہے ان کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، سوائے گوگی اور تیفی بٹ کے علاوہ۔
ایوان عدل میں جب بلاج کے والد ٹیپو کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو اس میں ایک مقدمہ وار میں ایک سابق پولیس آفیسر عابد باکسر کو بھی اس ایف آئی آر میں نامزد کیا جاتا ہے. پھر شفقت بٹ عرف بگا بٹ اس کو بھی جو ہے اس ایف آئی آر میں نامزد کیا جاتا ہے. 109 کی دفعات میں اس کو جو ہے شامل کیا جاتا ہے. لیکن ٹیپو کا بیٹا بلاج جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے شفقت بٹ عرف بگا بٹ اس کے ساتھ بھی صلح کر لیتا ہے. اور صلح کی وجہ جو ایک بہت مناوا کے علاقے کی لکھوڈیر کے علاقے کی مشہور شخصیت تھی بابر بٹ کے بھائی کیسر بٹ کے ساتھ مل کے بگا بٹ اور دیگر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک صلح ہو جاتی ہے اور وہ بڑے لیول پہ بڑی پنچایت کے ساتھ صلح ہوتی ہے. پھر پہلے وہ یہ لوگ اس گھر میں جاتے ہیں پسین گاؤں میں بگا بٹ کی طرف جاتے ہیں. بگا بٹ کے ڈیرے میں جو ہے وہ صلح کی جو ہے بہت بڑی تقریب ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تمام وہ لوگ اس کے گھر ٹیپو ٹرکاوالا کے بیٹے بلاج کے ڈیرے پہ جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ ایک صرف تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے علاوہ تقریباً جو بڑی دشمنیاں تھیں ان کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے. تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے ساتھ کوئی بھی صلح کا امکان ظاہر نہیں ہوتا. تیفی بٹ اور گوگی بٹ کسی قسم کا بیان بھی ان کا سامنے نہیں آتا. اسی طرح سے بلاج کے بارے میں بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ صلح کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا, لیکن خاموشی ہو